زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے، وہ محراب میں تھے، فرشتے ان کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور ان سے ہم کلام ان کو کہا ان کا بیٹا ہونے والا ہے جس کا نام ہوگا یحییٰ، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ نے 3 روز لوگوں سے بات نہیں کرنی، 3 روز، اللہ تکلم الناس 3 لیال سویہ، 3 مسلسل راتیں بات نہیں کرنی۔ سورۃ مریم، سورۃ آل عمران میں کہتے ہیں اللہ تکلم الناس 3 ایام الا رمزا، آپ نے 3 دن بات نہیں کرنی سوائے اشاروں کے۔ تو سورہ مریم میں کہہ دیا 3 رات بات نہیں کرنی، سورۃ آل عمران میں کہا 3 دن بات نہیں کرنی۔ تو یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں پر دن کیوں، وہاں پہ رات کیوں؟ یہ جو میری تھیوری جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ ریکارڈ کی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے 2 دفعہ کہا ہو، یاد رکھیے گا 3 رات، یاد رکھیے گا 3 دن، اور ان میں سے ایک کا ذکر یہاں اور ایک کا ذکر وہاں، لیکن پھر بھی اس سے اس بات کا جواب نہیں ملتا کہ یہ وہاں کیوں ہے اور یہ وہاں کیوں ہے، ان کو الگ الگ کیوں کیا گیا ہے۔ دن کا تعلق روشنی سے ہے، نہیں، روشنی سے ہے۔ آل عمران کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ پوری تھیم صورت کی کیا چل رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ تھے جو قرآن کے حق ہونے کے دلائل کو چھپاتے تھے، اور ان سے کہا جا رہا ہے ہاتوا برہانکم فأتوا بالتوراۃ فتلوها، تم یہاں تک کہ تورات کی حقائق کو بھی تم چھپاتے ہو، ان کو روشنی میں لے کر آؤ، ان کو باہر لے کر آؤ۔ اور اس کانٹیکس میں ہر چیز ایک تھیم چل رہی ہے روشنی کی، اور اس میں کیا کہا 3 دن کا ذکر ہے اس صورت میں۔ سورہ مریم میں شروع سے اذ نادى ربه نداء خفیا، چھپ کر الگ ہو کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اشتعل الرأس شیبا، میرے بال جو ہیں وہ راکھ بن چکے ہیں، یعنی آگ جلی اور آگ چلی بھی گئی، اندھیرا آ گیا، اب راکھ رہ گئی ہے۔ اشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، میں کبھی مایوس نہیں ہوا اپنے رب سے دعا کرنے میں۔ مایوسی کا لفظ روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اندھیرے کی طرف۔ تو اسی طرح الفاظ کا ایک ٹیکسچر ہے سورہ مریم میں، ایک موڈ ہے، اور اس موڈ کے تحت جب فرشتے بولتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کس بات کو سائڈ کیا گیا یہاں پہ کہ آپ نے 3 رات نہیں بولنا، 3 لیال سویہ۔ تو یہاں تک کہ الفاظ کا استعمال اور ساتھ ہی کون سا حصہ، کون سے قصے کا کون سا حصہ ذکر کیا جائے گا، اس کا تعلق ہوتا ہے سورت کے ساتھ۔ تو اس کی 1-2 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کچھ منٹ میں، لیکن پھر باقی آپ خود بھی اس نظر سے آئندہ آپ کوئی قصہ دیکھیں قرآن میں تو پہلے سوچیں یہ قصہ یہاں پہ کیوں ہے، اس کا سورت سے کیا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک کنیکشن بنا رہے ہیں اس چھوٹے سے پیس کا باقی صورت سے، اور یہی ہے تدبر کا عمل کہ ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ساتھ جوڑی ہیں وہ ایسے کیوں جوڑی ہیں، اس کا کیا فنکشن ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ تعالیٰ کو کوئی استحیاء نہیں ہے، کوئی وہ اپنے ہاں عیب نہیں دیکھتے کہ وہ ایک مکھی کی مثال بھی دے دیں یا مچھر کی مثال بھی دے دیں یا اس سے بھی کوئی گئی گزری۔ تو جو ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور جو نہیں رکھتے وہ کہتے، جو کفر والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی کیا مراد تھی اللہ کی اس سے ایسی مثال دینے سے۔ یضل به کثیرا وما یضل به ویہدی به کثیرا، اسی مثال کے ذریعے بہت ساروں کو گمراہ ہونے دیتا ہے، بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے، سوائے فاسقوں کے کسی کو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ الذین ینقضون من عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اچھا، اللہ نے مثال دی، پھر کہا وہ بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا۔ تو کوئی کافر اگر سن رہا ہو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا، اس کے ذہن میں کیا سوال آئے گا، میں نے کب وعدہ کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے فاسقوں کو گمراہ کروں گا جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا۔ کافر کہے I never promised anything، میں نے کب کیا تھا؟ تو اب یہ بات کرنے کے بعد کہا تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ پر، تم مرے ہوئے تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کے پاس واپس جاؤ گے۔ اس نے ساری زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان بنایا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اب کہاں بات شروع ہو گئی ایک دم سے، قصہ آدم۔
تم اموات تھے، تم نہیں تھے، تمہیں پہلے بنایا گیا آدم علیہ السلام. جب آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا تو آگے آپ دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لیں گے اما یأتینکم منی ھدی. پہلے کہا تھا جو وعدہ لیا گیا تھا اس کو وہ توڑتے ہیں. یہ فاسق ہیں جو وعدہ کیا ہوا توڑتے ہیں. اب آدم علیہ السلام کے قصے سے یہ بات سامنے آ جائے گی یہ کون سا وعدہ ہے اور یہ کب لیا گیا تھا، اور یہ سب انسانیت سے لیا گیا تھا، اسی وقت لے لیا گیا تھا. ایک کنیکشن بنا دیا جاتا ہے. اور پھر اب سمجھ میں آتا ہے کہ اس قصے کا اور ان معلومات کا یہاں پہ کیوں ذکر ہو رہا ہے. پھر اسی طرح کہا تھا جب مثال دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اس مثال کی کیا تک بنتی ہے، یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہی کہا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، فرشتوں نے کیا پوچھا، اسے کیوں بنا رہے ہیں، یہ تو خون بہائے گا، اس کا کیا مقصد ہے. ایک کامن تھریڈ آ گیا دونوں کے درمیان. یہ واقعہ کہ فرشتوں نے پوچھا کہ کیوں بنایا ہے، یہ اور مقامات پر 7 مقامات پر آدم کے قصے کا ذکر ہے. وہاں اس بات کا ذکر نہیں ہے، صرف خاص یہاں پر ہے. اور یہاں جو پہلے کہا تھا نا، اللہ کوئی بات بتاتے ہیں جس کے دل میں عیب ہوتا ہے، کوئی اس کے فسق ہوتا ہے، فسوق ہوتا ہے، وہ اس کو کویشچن کرتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی بھی سوال نہیں پوچھ سکتے. اگر فرشتوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اچھی نیت سے پوچھ لیا. تو اگر غلط طریقے سے پوچھنا فسوق ہے تو اچھے طریقے سے پوچھنا وہ تو فرشتوں کی سنت ہے. ان کو کوئی سمجھ بات نہیں ہے، انہوں نے پوچھ لی. انہوں نے کہا آپ ڈالیں گے زمین پر ایسا جو خون بہائے گا، جو فساد کرے گا، یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. پھر دیکھنا پہلے کہا تھا، یہاں پر دیکھنا اللہ نے ساری چیزیں بنائی، آسمان بنایا، زمین بنایا، اور کہا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے. اور ایک عجیب تناسب ہے، جب فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو خون بہائے گی، فساد کرے گی، تو ہم تو تسبیح کر رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس سارے قصے کے شروع ہونے سے پہلے کیا کہہ دیا تھا، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اور پھر کہا کبھی کبھی اہل ایمان، جیسے فرشتے بھی اہل ایمان ہی ہیں نا، کبھی کبھی ان کو بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ان کو بھی بتانا پڑتا ہے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو قصے کا ایک کنیکشن بنتا ہے. اسی طرح اصحاب الکہف، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے آنے والے فتنے کا ذکر کیا جو اتنا بھاری ہوگا کہ اس سے بڑا فتنہ کبھی آیا نہیں، بأساً شدیداً من لدنہ. اور اس کے دوران اہل ایمان کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اچھا اجر ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. پھر کہا کتاب کے بارے میں اسی صورت میں آگے جا کے کہیں گے وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تمہیں اس کتاب کے علاوہ کوئی ایسی جگہ پناہ لینے کے لیے نہیں ملے گی. یعنی قرآن کو ایک پناہ لینے کی جگہ بتایا گیا وہاں پر، ملتحد. اب یہاں پہ دیکھنا آگے قصہ کیا آنے والا ہے. اصحاب الکہف جنہوں نے غار میں جا کے پناہ لی، اور سوسائٹی میں اتنا بڑا فتنہ کہ ایمان کو پکڑنا، اگر ایمان کو رکھنا ہے تو جان جائے گی، اور ایسا ہی فتنہ انسانیت کے لیے آنے والا ہے. تو ایک کنیکشن بنا دیا، ذہنی تیاری کر دی، اور دونوں قصوں کو ساتھ میں، اور ایک درس کو اور اس قصے کو ایک ساتھ میں جوڑ دیا گیا.